کولکاتہ شہر کے نامی مولانا شبیر علی وارسی کے گھر میں بہار قرآن شریف کانفرنس کیا گیا، جس میں انٹرنیشنل قاری آغا احسان بیات حمدانی جو ایران سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی خوبصورت آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء شما در مورد ماه رمضان چه نصیحتی میتونی بکنید؟ ماه رمضان ماه بهار قرآن، تا اونجایی که میتونیم در این ماه تلاوت آیات قرآن داشته باشیم و از آیات نوربخش قرآن در زندگیمون استفاده کنیم۔ ماہ رمضان جو یہ بہار قرآن ہے، جتنا بھی ہم لوگ سے ممکن ہو اتنا جو ہم لوگ قرآن پڑھے اور قرآن کے جو ہے معنی اور اس کے معنی سے اور اس کا جو ہے تفسیر سے استفادہ کرے اور اپنی زندگی میں اس کو پیادہ کرے۔ مورد امروز که در حالات حاضر این هست که مردم از قرآن دور میشوند. چه سبب هست که دور میشوند انسان؟ خود خداوند متعال در سوره فرقان فرموده که در آخر الزمان پیامبر هم شکایت میکنه که قومش قرآن رو ترک میکنن. یا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و کلا تو سوره فرقان هم خود خداوند این آیه رو آورده، قرآن مهجور هستش. جیسے کہ کہا گیا کہ حدیث میں آئی ہے کہ کہا گیا کہ آخری زمانے میں لوگ جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیں گے، اور خود قرآن کی آیت میں ہے جس بیان کیا ہے سورہ فرقان میں کہ قرآن خود شکایت کرے گا قیامت کے دن، کہا گیا گا کہ ہم کو جو ہے اس نے چھوڑ دیا، چھوڑ کے چلا گیا، ہم کو جو اکیلا چھوڑ دیا۔ میں اللہ کی پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے حبیب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک، ان کے آل اطہار کی صدقے میں اللہ نے یہ توفیق دی کہ آج میرے غریب خانے میں بہار قرآن کا یہ عالمی پروگرام دعوت افطار کے ساتھ بسلسلہ ولادت باسعادت نواس رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام منعقد کیا گیا، جس میں ایران کے شہر حمدان سے جناب آغا قاری احسان بیات حمدانی صاحب تشریف لائیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پر قرآن کی جن صورتوں کی آیتوں کی تلاوت کی، بالخصوص جب سورہ رحمان کی تلاوت کی تو آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اپنے اشکوں سے اظہار کر رہے تھے اور کس بیداری اور کس جذبے کے ساتھ لوگ قرآن مجید کو سماعت کر رہے تھے۔ اور میں اللہ کی ذات کا اس لیے بے حد شکر گزار ہوں کہ یہ اسی کی توفیق تھی کہ جس نے اپنے حبیب اور ان کے آل کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دی کہ ماشاءاللہ یہاں تمام مومنین و مومنات سب یہاں تشریف لائے، شہر کے معزز ہستیاں
शुआरा जो डॉक्टर अकील अहमद अकील साहब जैसी शख्सियत, सजाद वारसी साहब, दिलजान चिश्ती साहब, मौलाना शाहिद निज़ामी साहब, मौलाना असलम मिनाई साहब, बाबा दिलनवाज शाह वारसी साहब, बाबा नूर हसन वारसी साहब, सैयद माजिद वारसी साहब और दीगर यहाँ पर अनवर साहब वग़ैरह, सैयद आलम साहब, यहाँ पर मौलाना रिजवान साहब, मौलाना मुसफ़ साहब सब तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर। और इन तमाम मोमिनीन के आने से आज देख रहे हैं मेरा घर रोशन हो चुका है। बस मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ इनका, बाकी अज्र इनको रसूल वाले रसूल ख़ुद अता करेंगे। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अफसोस का मकाम ये है कि सरज़मीन हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है, 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर आबाद हैं। और मेरा जो सूबा है सरज़मीन बंगाल और ये शहर कलकत्ता, यहाँ पर मुसलमानों की एक कसीर आबादी रहती है, मगर शादिर व नाज़िर ही ये नज़र आता है कि यहाँ पर बहार कुरान के उन्वान से या तिलावत कुरान के उन्वान से कोई प्रोग्राम किया जाता हो। आजकल मुस्लिम मोहल्लों में ब्लड डोनेशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन और न एग्जीबिशंस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं मना नहीं करता आप ये सारी चीज़ें करें, मगर अपनी हकीकत ना भूलें, अपनी कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी असलियत ना भूलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हुजूर ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाहि व इतरती व अहल बैती। मैं अपने उम्मत के दरमियान दो भारी गिरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह का कलाम है कुरान मजीद किताब अल्लाह, और दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। अफसोस का मकाम यह है कि आज मुसलमान अहले बैत से भी दूर हो गया है और आज मुसलमान कुरान से भी दूर हो गया है। लिहाजा अगर मुसलमानों को अपने इस ज़वाल से उभरना है, अगर मुसलमानों को इस ज़िल्लत से इज़्ज़त की मंजिलों को तय करना है, तो उन्हें फिर से कुरान के दामन से और अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक होना पड़ेगा। मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने नाज़रीन से इस बात का इज़हार करना चाहूँगा कि मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब ने अपने घर पर 15 रमज़ानुल मुबारक की शब में आमद मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ होकर जिस तक़रीब का एहतमाम किया, उसका नाम इन्होंने बहार कुरान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने आज के अपनी जुमला तकारीब के ज़रिए पूरी कौम उम्मा को ये पैगाम दिया है कि चाहे दुनिया के और लोग नबी के उस आखिरी वसीयत को याद रखें या न रखें, लेकिन हम गुलामान अहले बैत आज भी नबी के उस फरमान को अपने लिए ईमान समझते हैं। और हमारा ये अमल इस बात पे दलालत करता है कि आज हमने 15 रमज़ानुल मुबारक को जश्न आमद मौला इमाम हसन का एहतमाम करके ये साबित किया है कि हमने न कुरान का दामन छोड़ा है और न अहले बैत का दामन छोड़ा है। और वही लोग हिदायत पर हैं और आइंदा भी रहेंगे जिनके हाथों में कुरान भी होगा और दामन अहले बैत भी होगा। मैं इस सिलसिले में मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब को सरज़मीन बंगाल का नुमाइंदा तस्लीम करता हूँ कि कम अज़ कम यहाँ के मोमिनीन व मुस्लिमीन को ये जी भर के पैगाम दे रहे हैं कि अगर निजात चाहते हो, इज़्ज़त चाहते हो, अपना खोया हुआ मनसब फिर से दोबारा हासिल करना चाहते हो, तो बस कुरान और अहले बैत का दामन थाम लो मजबूती से, जो कि हमारे लिए यही आखिरी रास्ता भी है और यही अव्वल रास्ता भी है। और इस हवाले से मौलाना ने जो कुछ भी कहा वो सब की मैं तायीद करता हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी इनके जुमला तहर्रुकात व मुहर्रिकात का मैं तायीद करूँगा और इनके साथ भी रहने की कोशिश करूँगा। और अपने इन मेहमान की जो ईरान से तशरीफ़ लाए हैं, इनकी जानिब से मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। कारी हमदान साहब, कारी एहसान हमदानी साहब और फिर मौलाना रिजवान साहब और ये हमारे जुमला रुफ़क़ा हज़रात मौलाना शाहिद निज़ामी वग़ैरह जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आप हज़रात इनसे भी इनके तसुरात लें। रहमान रहीम, ये हमारी ज़िम्मेदारी के साथ साथ उनके वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि जो उनके वालिद हैं, माँ हैं, बाप हैं, उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ, कुरान की तरफ मुतवज्जे करें, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ने कानून बनाकर इंसानों के लिए पेश किया है और भेजा है। लिहाजा हर इंसान जब कानून
اور دائرہ اسلام میں رہ کر زندگی گزارے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ قرآن ایک معتبر کتاب ہے، اور قرآن ایک بافضیلت کتاب ہے، اور قرآن ایک باعمل کتاب ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر واقعاً بچہ جب جوان ہوگا اور قرآن کے اوپر عمل کرے گا تو یقیناً نہ وہ گالی دے گا، اور وہ گالی سے دور رہے گا، بری باتوں سے دور رہے گا۔ اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تعلیم کو بہت زیادہ ہم لوگوں میں پھیلائیں، صرف ایک قرات کے ذریعے نہیں بلکہ قرآن کو ہم تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے، مکتب کے ذریعے اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے گھر تک ہم قرآن کریم کو لے کر جائیں۔ اور یہی دستورات تعلیمات ہے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی رویہ زندگی ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے ماہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی، اور بچوں کو بالخصوص ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن تعلیم دیں، اور قرآن تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جس طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، دینی تعلیم میں افضل ترین تعلیم کا نام قرآن کریم ہے، اور بہترین سلیقہ ہے کہ جو بچے کو ایک بہترین مؤدب بنانے کا سلیقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں ہر کوئی بس یہ سوچنے کے لیے لگا ہوا رہتا ہے کہ آج فلاں شخص کیا کہیں گے، فلاں شخص کیا کہیں گے، اور ہر کسی کی نظر سوشل میڈیا پہ و دیگر چیزوں اور دیگر وسائل میں لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں ایسے ماحول میں ہمارے محترم علامہ شبیر علی وارثی صاحب قبلہ نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ذرا اس طرف بھی توجہ کی جائے کہ خالق نے اپنی مخلوق سے کیا کہا ہے، اور ہماری توجہ خالق کی طرف بھی جائے۔ اور اللہ نے جس طرح سے کہا ورتل القرآن ترتیلا، فرمان الہی ہے کہ قرآن کو صاف صاف پڑھو۔ بعض محدثین نے تو یہ بھی کہا کہ اس رتل القرآن ترتیلا سے مراد یہ ہے کہ زبان کے اور طلاقت لسانی کی وہ جو بناوٹ ہوتی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے، یہ ہے ترتیل قرآن۔ تو اس طرح سے آج قرأت کا کام جو آج مشاعروں کی محفل ہم لوگ سجاتے ہیں اور دیگر محافل ہم لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، مگر اللہ نے جو اپنے محبوب کے شان میں شاعری کی ہے، ہم اس شاعری کو سننے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ یہ علامہ صاحب کی یہ بہت بڑی کاوش رہی ہے، مولا ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس پاکیزہ ماحول میں اور اس پاکیزہ محفل میں دیگر لوگ بھی تشریف لائیں، بابا نور حسن وارثی صاحب، صوفی فیاض چشتی، سید ماجد حسن وارثی صاحب، مولانا موصوف صاحب قبلہ، تو میں سید دلجان چشتی صاحب بارگاہ اجمیر شریف سے اب کن کن کا تعارف کراؤں۔ یہاں معزز کا ذکر سننے کے لیے معزز لوگ تشریف لائے ہیں، خالق کردگار نے جو پیغام لوگوں کو پہنچایا۔ ساتھ ہی ساتھ میں حرف آخر سمجھ کر یہ کہنا چاہوں گا، اور یہ میں زحمت تمام کرنا چاہوں گا اپنی اس بات پر کہ آج جس طرح سے ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، مگر ہم قرآن کو کما حقہ سننے کا حق ادا نہیں کرتے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہم اپنے ذوق سماعت کو تو بڑھاتے نہیں ہیں، مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم قرآن سن کر خالق کردگار کے لیے وقت نکال کے 6 دن کا ہم ان پر احسان کر دیتے ہیں، حالانکہ نہیں، یہ احانت قرآن ہے۔ قرآن کو بالکل اس طرح سے سننا چاہیے جس طرح سے اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا۔ تو جب کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے فرماتا ہے تو چھوٹے کو چاہیے ہمتن گوش ہو کر سنے، اور جب اس طرح سے ہمتن گوش ہو کر کوئی سنتا ہے تو پھر سامنے والی کی توجہ خاص اس پر پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آج کے بندگان خدا اگر یہ چاہیں کہ توجہ الہی میں رہے تو انہیں چاہیے کہ مالک نے اور خالق حقیقی نے جو اپنے بندوں سے کہا ہے اس کو غور و فکر کے ساتھ سنے بھی، سمجھے بھی، اور ورتل القرآن ترتیلا کے حقوق کی ادائیگی کما حقہ جہاں تک ہو سکے ہم کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ہمیشہ دل کو سکون دیتی ہے، اور اس ماحول میں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ شبیر علی وارثی صاحب جو ایک رہبر بن کر کہہ سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ ینگ جنریشن کے لیے اور اولڈ جنریشن کے لیے ایک انسپریشن بن کر آگے آ رہے ہیں کہ اہل بیت کو ہماری سوسائٹی کہیں نہ کہیں بھلا چکی ہے۔ بڑے بڑے دگگج مولانا جو ہے وہ اہل بیت کو اسکپ کر کر آگے جاتے ہیں۔ تو آج اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں شان ہندوستان ہے شبیر علی وارثی صاحب، ان کو ہمارا پورا سپورٹ ہے۔ ایک قرآن، ایک میری اہل بیت، یہ دونوں حوض کوثر پر اکٹھے ملیں گے، اس لیے ان دونوں کا دامن پکڑ کے رہیے، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ شبیر علی وارثی کے ساتھ ہیں، مولا انہیں صحت عطا فرمائے، اور اس پروگرام میں جو لوگ بھی شامل ہوئے ہیں اپنے اپنے خانقاہوں میں، اپنے اپنے گھروں میں قرآن اور اہل بیت کی تعلیم کا اجاگر کریں۔ آپ بھی بننا چاہتے ہیں خبروں کی دنیا کا حصہ؟ حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا لے کر آیا ہے ایک بہترین موقع، جہاں صرف 2 مہینے میں آپ سیکھ سکتے ہیں نیوز اینکرنگ، کیمرہ ہینڈلنگ، نیوز رپورٹنگ، ایڈیٹنگ، پبلک اسپیکنگ اور بھی بہت کچھ۔ تو پھر اٹھائیے فون اور نیچے دیے گئے نمبر پر کال کر کے خود کو کریے انرول۔